تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کا تحفظ کرنا چاہوں تو خود کر سکتا ہوں، اپنی ادنا مخلوق سے کروا سکتا ہوں، لیکن مسلمانوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اے ایمان والو اٹھو اور جاگو، اور ایمان والو اہل کفر کو بتا دو کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ لاہور کی سرزمین پہ آج ہم موجود ہیں، اور اس کا مال روڈ گواہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 10,000 مسلمانوں نے ایک دن میں جانیں قربان کر کے بتایا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تن من دھن اور خاندان اور اپنی زندگی کی بازی بھی اگر اسے ہارنی پڑی تو یہ ہار نہیں جیت ہوگی، اور وہ اس جیت کو جیت کر دکھائے گا کہ یہ مسلمانوں سے اس بات کا عہد لیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا عقیدہ ختم نبوت یہ پاکستان کے آئین کا بھی حصہ ہے اور مسلمانوں کے قرآن کا بھی حصہ ہے۔ مسلمان نہ قرآن کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ آئین پاکستان میں موجود ختم نبوت کے قانون سے کسی کو چھیڑا چھاڑی کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی قسم، ابھی تو 22 کروڑ مسلمان اس ملک میں زندہ ہیں، اگر ایک مسلمان بھی پاکستان کی دھرتی پہ باقی رہا، انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے قانون کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی، لگائیں گے انشاءاللہ، اور مال کی بازی لگانی پڑی، لگائیں گے انشاءاللہ، اور اپنا تن من دھن قربان کرنا پڑا، کریں گے انشاءاللہ، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو دینے والے قانون کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، عقیدہ ختم نبوت سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جینے اور کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔